اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ ایک منٹ رک جائیں، ختم کر رہا ہوں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو۔ تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تھی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر اور نہیں سر نہیں اور نہیں، اور میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں۔ جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ مفتی منیب کے کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی۔ ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تیرا وڈا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا۔ مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کا ترجمہ کرنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی۔ ہاں ایک کڑے بلے بیٹھے ہو، انج نہیں ہوں، کسٹوڈین گل کرتا ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں او یار میں گل جواب دیتا ہے، پھر فضول گل کر رہے ہو، او دا انکار نہیں میں مندا، وڈے دا انکار ہوتا ہے، بچے دی نہیں گل۔ دوستو دیکھا اور آپ نے سنا کس طرح سوال کرنے والے سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اس کی بات پوری نہیں ہونے دے رہا، کیونکہ اس بات میں وہ جھوٹا ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور اس کو خود پھنسایا اس بندے نے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کی بھی عبارات ہیں گستاخانہ، لیکن ہم ان پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگاتے کہ اس کو آن نہیں کرتے۔ بھئی بریلوی کب آن کرتے؟ نہیں چھوٹا نہ کہ بڑا کہے کہ ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ بھئی وہ آن ہی نہیں کرتے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو پھر تم ان پر یہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کہیں جناب یہ ہمارا عقیدہ نہیں، چھاپنے والے کافر، فلاں کافر فلاں کافر۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے وہ اگر کافر نے کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ بخاری میں 60-45 نمبر حدیث ہے۔ تو اس کے سننے والے غور کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کون کافر ہوا؟ ہمارا تو بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ اب تو مفتی صاحب کو بھی فتویٰ آ گیا۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جو جان بوجھ کے یہ کلمہ پڑھے وہ کافر ہے۔ آ گیا، اب سکون ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھ لیں مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ فتویٰ آپ کے سامنے ہے۔ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ سے فتویٰ جاری ہوا ہے 18 دسمبر کو 2023۔ لا الہ الا چشتی رسول اللہ کو کہنے کا حکم۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع اور قطعی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی کے لیے بھی ذلی بروزی امتی نبوت و رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی ہوش و حواس میں اس طرح کا دعویٰ کرے اور وہ اس کے ماننے والے حتیٰ کہ اسے مسلمان تسلیم کرنے والے عقیدہ ختم نبوت کا انکار یا اس میں شک کے سبب دار الاسلام سے خارج ہیں۔ جو یہ یقین کرے کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ دار الاسلام سے خارج ہے۔ بھائی عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے دار اسلام سے خارج ہو کہے کہ میرا عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، اور یہ خود مانتا ہے کہ ان بزرگوں کی طرف ہم نے بات جو منسوب کی ہے وہ یقینی طور پر نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی طرف یہ جو بات کی جاتی ہے اگر کوئی قطعی طور پر لائے گا تو پھر ہم فتویٰ لگائیں گے، جب قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور خود مرزا مانتا ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو کافر نہیں کہیں گے کیونکہ پرانی باتیں ہیں اور اس میں کافی سارے کیسے ڈالے گئے ہیں۔ جب آپ ان کو کافر نہیں کہہ رہے تو آپ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے بنیادی عقیدہ ہے؟ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ آپ دیکھ لیں۔ آگے مفتی صاحب نے مرزا کو دوبارہ جواب دیا کہ جو کہتا ہے نا کہ سبز سنابل میں شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب کی تعریف کی ہے تو جناب مولانا احمد رضا تو گئے، ہاں اعلیٰ حضرت گئے، تو اس بارے میں ہمارا اس کو یہی جواب ہے۔ اور مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر کسی کی کتاب کی تعریف کی جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ اجمال کتاب کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو ایک ایک حرف پر نہیں پڑھتا، بعض اوقات اکثر ایسا اجمال دیکھا جاتا ہے، اس کتاب کی تعریف کی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعات الحاقی ہے، بعض اوقات ایک کتاب میں ایسی چیز نہیں ہوتی اور بعد میں ڈال دی جاتی ہے تو اس محقق کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس نے خود کہا ہے جب اس نے گلدستہ اہل بیت کی تعریف کی اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ اس میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اس میں کیا کہتا ہے؟ اور سبع سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نعوذ باللہ، اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا تو اعلیٰ حضرت اسی گئے۔ اچھا اب یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی کتاب کی تعریف کرنے کے بارے میں یہ خود کیا کہتا ہے، یعنی آپ خود دیکھ لیں اس کی 2 نمبریاں۔ اللہ جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے۔
حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ دوستو آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی زبان کھولنے والا اعلیٰ تو گئے تو اب یہ خود بھی چلا گیا, پھر یہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس طرح کی اور کہتا ہے مشکات المصابیح میں ایسی باتیں. خود اس نے کہا کہ مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت ہے جس کو بندہ مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا, اور البانی اس کو صحیح مانتا ہے. تو یہ اس عقیدے پر کوئی بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ بھی یہاں نقل کیا کہ اگر کوئی کہے انا رسول تو وہ بھی کافر ہے. تو اعلیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چسی رسول اللہ, یا اس کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو کسی بھی لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں پس اگر ہمارے ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بضد ہو اور مصر ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے قطعی دلیل پیش کرے. یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہو اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الہا کی عبارت پر مطلع تھے. اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شر انگیزی سے باز رہے. اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تعریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے خارج کر دیں. کتابیں چھاپنے والوں کو بارے فرمایا کہ ان کتابوں کو خارج کر دیں. اور اس نے اپنے کئی بیان بدلے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ کتابوں کو نہ چھاپے, اس کو آگ لگا دے. کبھی کہتا ہے کتابیں چھپی رہیں, صرف نیچے آپ فٹ نوٹ لکھ دیں جناب یہ صحیح واقعہ نہیں ہے. بھئی ایک آپ کا کوئی موقف ہو تو پھر آپ بات کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. پھر آخر میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جناب ان کا بڑا کوئی جو ہے وہ انکار کرے. کہتے 30 سال پہلے علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ الہاقی واقعہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یہ کفریہ عبارت ہے. اس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ساتھ دینے والے ہیں 14 مفتیان کرام ہیں. 14 یعنی اہل سنت کے چوٹی کے مفتیان کرام نے سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ بھئی یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اور جو جان بوجھ کے عقیدہ بنائے گا اور وہ کیا ہوگا, کافر ہوگا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب مرزا صاحب اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا تو بنیادی عقیدہ نہیں ہے, تم نے بنا دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے, یہ کفر تم پر لوٹا. مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا. اب تمہیں سرعام توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طالب علموں سے بھی توبہ کروائیں کہ جن کو اس نے بار بار کہا کہ جناب ان کا بنیادی عقیدہ ہے. بار آ کے چشتی پارٹی کہتے ہیں, مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھواتے ہیں, ویڈیوز ہیں. تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی توبہ کروائے, اپنی آخرت کی فکر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر کسی کو پورا فتویٰ چاہیے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں, اور جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہے اس میں بھی ہم شیئر کریں گے. پورا آپ اس کو پڑھیں اور مرزا تک پہنچا کہ جناب آپ کو اب سر عام توبہ کرنی چاہیے.